السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پے در پے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ 18 نومبر کو 5 لاشیں برآمد ہوئیں تربت کے ایریا سے، 15 نومبر کو 15 لاشیں برآمد ہوئیں، 14 نومبر کو پولیس آفیشل اور ان کی فیملی پہ اٹیک ہوا، 3 افراد ان کی فیملی کے اور وہ خود شہید ہو گئے۔ اسی طرح 9 نومبر کو بھی ایک سوسائڈ اٹیک ہوا، کوئٹہ میں ہی ہوا، اور اس میں بھی سینئر پولیس آفیشلز شہید ہو گئے۔ ہم نے آج کوشش کی ہے، انوار اللہ کاکڑ صاحب ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سید علی شاہ ڈان بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بلوچستان کی صورتحال ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش، کچھ تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے، کچھ حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے اور گورنمنٹ کیوں اس سب کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ السلام علیکم کاکڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کاکڑ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی گورنمنٹ کے ہاتھ سے صورتحال نکل رہی ہے؟ پے در پے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور کوئی اس کی روک تھام نظر نہیں آ رہی کہ ہو سکے گی۔ آپ کچھ فرمائیں گے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ عمر صاحب۔ دیکھیے، اس کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے کہ نظر آ رہا ہے۔ یقیناً یہ پرسپشن اس طرح بنتی جا رہی ہے کہ جیسے بالکل ہی صورتحال ہمارے کنٹرول سے نکل گئی ہے اور باقی ملک میں بھی ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصل صورتحال شاید اب تک واضح اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایک ہم جس ٹرین میں رہتے ہوئے آپریٹ کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ ایشو ہے کیا؟ ایشو یہ ہے کہ یہ چند ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں جو کہ دور دراز پہاڑی ہمارے جو سلسلے ہیں ان میں پہاڑوں میں یہ چھپے ہوئے ہیں، اور ابھی تک باقی پاکستان میں بھی شاید کوئی ان کے لیے سافٹ کارنر بھی موجود ہے کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے، تو کوئی کنسنسس بعض اوقات آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہیومن ٹریفکرز اس بیچ میں آتے ہیں، اور یہ اکنامک مائیگرنٹس جتنے ہمارے پنجاب سے دوسرے علاقوں سے یہ وایا بلوچستان، ایران اینڈ دین آنورڈز یورپ کی طرف کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سیٹلڈ روٹس یوز نہیں کرتے، یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں یہ انتہائی کیلس اور درندے صرف خود بھی ہیں، اوپر سے اس طرح کی سچویشن اور ایسی انوائرمنٹ جو ان کو وہاں پر آ جاتی ہے۔ ہمیں تو ابھی اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کہیں یہ اپنی کنائیونس کے ساتھ تو ان لوگوں کو نہیں ہینڈ اوور کر دیا انہوں نے ان کو۔ کن لوگوں کو ہینڈ اوور، یعنی یہ جو گروپس ہیں، یہ جو ٹیرر ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کو ٹریفکرز نے ان کو ہینڈ اوور تو نہیں کر دیا ان لوگوں کو؟ یہ آپ جاننے کو ہم اس پہلو کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں بلکہ اس پروگرام کے توسط سے اپیل کروں گا تمام پاکستان سے کہ خدا کے لیے اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، انسانی زندگی سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، اور ان ہیومن ٹریفکرز کے ہاتھ میں سہانے خواب جو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یورپ یا باقی ماندہ ملکوں کے، اپنے ملک سے بہتر، اپنی سرزمین سے بہتر پوری کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کو ڈسکریج کریں، یہ انلیگل کام ہے، غیر قانونی کام ہے، غیر اخلاقی کام ہے، اور ساتھ ساتھ پرخطر بھی ہے۔ اس میں ہمارے ہاں یہ ملیٹنٹس کی وجہ سے یہ واقعات پچھلے دنوں پیش آئے ہیں، آگے بھی ایران کی طرف، ترکی کی طرف 4، 6، 8 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک پہلو یہ ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ مل کر FIA، انٹیریئر منسٹری کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے برسٹ کرنا ہے ان ہیومن ٹریفکرز کے جو گینگز ہیں جو آرگنائزڈ کرائم میں ملوث ہیں، اور ان کی بھی ہم پکڑ کریں گے اور ان کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ جو ملیٹنٹس ہیں۔ جی نہیں کاکڑ صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک کی گورنمنٹ کی انویسٹیگیشنز ہیں کیا ہے کہ یہ واقعہ ہے کیا ٹریفکرز نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، قتل کیا ہے، یا کوئی اور گروپس بھی اس میں ملوث ہیں؟ اب تک کی انویسٹیگیشنز کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، یہاں پہ ایک تنظیم ہے BLF کے نام سے، جو کہ نام نہاد اپنے آپ کو آزادی پسند کہتے ہیں اور بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد کے دعوے دار بھی بنتے ہیں۔ یہ نہ بلوچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ بلوچستان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، یہ میر ایک ہندوستان کی پروکسی کے طور پہ اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح نہتے لوگوں کو، ان آرمڈ لوگوں کو آپ دور دراز جہاں پہ 100 کلومیٹر تک انسانی آبادی نہ ہو اور نہتے لوگ مسلح لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں، تو آپ مجھے بتائیں ان بیچاروں کی تقدیر اور ان بیچاروں کی سچویشن کیا ہوگی؟
یہ گروہ ڈاکٹر النظر کی اس میں سربراہی میں یہ لوگ چلا رہے ہیں، اور کل پرسوں ہم نے ان کا ایک لیڈ کمانڈر جو کہ یونس توکلی کے نام سے تھا وہ مارا گیا ہے آپریشن میں، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے خلاف بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا وہ جگہ جگہ آپریشن سرچ آپریشن بھی کر رہے ہیں. ایریا تھوڑا سا واسٹ ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگ رہا ہے ہمیں، لیکن ڈٹرمنیشن صوبائی حکومت میں، صوبائی حکومت کے ساتھ جتنے وفاقی ادارے جڑے ہوئے ہیں ان سب کی موجود ہے. فرنٹیئر کور بڑا شاندار کام انہوں نے کل پرسوں کیا، اور امید مجھے ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ جو انہوں نے سیف ہیونز بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم کلیئر کرا لیں گے. اچھا علی شاہ صاحب، میں آپ کو اس میں یہاں پر لانا چاہوں گا صورت بحث میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں، اس کی وجہ کیا انکمپٹنس ہے گورنمنٹ کے اداروں کی یا لیک آف کیپیسٹی ہے؟ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، ان کے پاس زیادہ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، زیادہ لیٹسٹ ویپن ہے، ٹریننگ موٹیویشن زیادہ ہے. تو یہ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ انکمپٹنس ہے یا لیک آف اکوپمنٹ ہے؟ علی شاہ صاحب آپ فرمائیے گا. میرے خیال میں یہ نہ کمپیٹنسی کا مسئلہ ہے اور نہ اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے. بلوچستان گزشتہ 16 سال سے بم دھماکوں، راکٹ حملوں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی زد میں ہے. ہم پہلے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ جی یہ آئینی مسئلہ ہے، بلوچستان کو کانسٹیٹیوشنل جو گارنٹیز ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں جو 18ویں ترمیم پاس ہوا، اس کے بعد جو بلوچستان یا جو دیگر چھوٹے صوبے ہیں، میرے خیال میں جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ تھا وہ ایک حد تک حل ہو گیا. اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے. جب تک پولیٹیکل اور اکنامک کوسچن کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے، میرے خیال میں یہ مسئلہ برقرار رہے گا. آپ نے دیکھا یہاں بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، اکوپمنٹس ہو یا آپ نے کمپیٹنسی کی بات کی، میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹس ہے، ویل آرمڈ ہے. یہ چونکہ ایک انسرجنسی ہے، انسرجنسی کو ڈیل کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ایک آدمی دن کو وہ ویزیبل ہوتا ہے، وہ گاؤں میں ہوتا ہے، وہ بازار میں ہوتا ہے، وہ سڑک پر ہوتا ہے. رات میں وہ جو ہے کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کرتا ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر اس انسرجنسی کے پیچھے پھر ایک آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل تھاٹس ہے تو اس کو بیٹ کرنا پھر مشکل ہوتا ہے. اور بلوچستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے میرے خیال میں یہ 5ویں مرتبہ ہے. لو سکیل انسرجنسی ہے لیکن اس کا امپیکٹ ضرور ہے. امپیکٹ ایسا ہے کہ یہاں پہ جو کرائم ہوتا ہے وہ آرگنائزڈ کرائم ہوتا ہے. اب یہ جو تربت واقعے کی انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی بات کی، دیکھیں یہ بلوچستان اگر دیکھا جائے میرے خیال میں ریپیٹڈلی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آدھا پاکستان ہے. اب آدھا پاکستان جو ہے 1200 کلومیٹر بلوچستان کا سرحد افغانستان کے ساتھ ہے، 900 کلومیٹر ہمارا سرحد جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. ایران نے اس ہیومن سمگلنگ کو یا نارکوٹکس کو روکنے کے لیے اپنے طور پہ کوئی 60 کلومیٹر سے لمبی ایک دیوار ہے وہ تعمیر کی ہے. 12 فٹ یا 13 فٹ جو ہے یہ دیوار اونچی ہے. لیکن 900 کلومیٹر سرحد ہے. یہاں پہ ایک جو لیگل راستہ ہے وہ سفتان کے مقام پر ہے جہاں پر ایف آئی اے کا چیک پوسٹ ہے، لیویز ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. لیکن باقی انفریکوینٹڈ روٹس ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. یعنی من بلو تربت کا علاقہ ہے، پنجگور ہے، اسی طرح سمندر کے راستے پسنی اور گوادر کے راستے بھی یہ ہیومن سمگلنگ ہوتی ہے. ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے ایران میں داخل ہونے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن فراہم کرے. اب ظاہر ہے ایک یہاں پہ چونکہ یہ بھی ہم ماضی کے مقابلے میں اگر دیکھیں انسرجنٹس کی پہلے جو پوزیشن تھی وہ اب نہیں ہے. اب انہوں نے جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا ہے یہ ایک شاہ صاحب یہ ذرا واضح کیجئے گا کہ انسرجن کی جو پہلے پوزیشن تھی اب نہیں ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں اگر آپ. کیا دیکھیں میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور 2010 11 2006 26 اگست 2006 کو نواب اکبر خان بگٹی کا جو مرڈر ہوا، اس کے بعد
पूरा सुबह जो है यानी वो एक हफ्ते तक यहाँ पे मामूलात जिंदगी मुतासिर रहे हैं। फिर उसके बाद 2007, 8 फिर 11-12 तक आपने देखा कि यहाँ पे लोग 100 लाशें सड़कों पे रख के एहतजाज करते रहे। तो उस वक्त कैपेसिटी ज्यादा थी। क्वेटा शहर में जो टारगेट की किलिंग के वाकयात थे वो रोजाना की बुनियाद पर होते थे। लेकिन 2013 के बाद जब मुस्लिम लीग नून और बलोच और ये पश्तून को परत इक़्तिदार में आए और यहाँ पे फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उसके बाद सूरत हाल काफी बेहतर हुई। यानी अगर इसके तनासब के लिहाज से अगर देखें माजी के मुकाबले में अब वाकयात जो हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन ये फिर देखना है कि जो एक्सट्रीमिस्ट है या जो मिलिटेंट्स है उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब वाकयात कम होते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जिस तरह आपने देखा 8 अगस्त 2016 को वकला का वाकया हुआ, फिर पुलिस कैडेट्स पे हमला हुआ, फिर डीपीओ चमन पे हमला हुआ, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पे हुआ। अब रिसेंटली जिस तरह पुलिस ऑफिसर्स जो है वो टारगेट किए गए, तुर्बत में टारगेट किए गए। अब जो तरीकाकार है वो चेंज किया गया है। वाकयात की तादाद कम है लेकिन उनका इम्पैक्ट ज्यादा है। इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर्स हो, पॉलिटिकल लोग हो, वो टारगेट होते हैं। तो उनकी जो खबर है वो पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली जो है वो ज्यादा फ्लैश की जाती है। तो मेरे ख्याल में माजी के मुकाबले में वाकयात कम जरूर हुए हैं। कम ज़रूर हुए हैं, इंसर्जेंट्स कमज़ोर हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रैटेजी के नतीजे में। सैयद अली शाह साहब का ये कहना था, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ क्वेटा का। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी काकड़ साहब ये फरमाइएगा कि ये एक बात सुनने को मिलती है कि जो वाक़यात दहशतगर्दी के और मिलिटेंसी के होते हैं बलूचिस्तान में उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। मैं ये जानना ये चाह रहा था कि आपकी हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा वाक़या इन्वेस्टिगेट किया हो जिसका नतीजा निकला हो, जो कल्प्रेट्स आइडेंटिफाई हुए हों या पकड़े गए हों। ये अगर आप बता सकें हमारे व्यूअर के लिए तो बहुत मुनासिब होगा। जी बिल्कुल। हमारे फेमस अटैक जो लॉयर्स पे हुआ था वो एक क्लासिक केस स्टडी है जिसमें हमने इनके मेन ग्रोह के लोग जो थे, जहांगीर बादिनी, सईद बादिनी और ये तमाम लोग उनसे जो जुड़े हुए थे, इनको पकड़ा। ये ऑपरेशंस में फिर मारे गए। कल सिंध में, कराची में उनके काउंटर पार्ट, उनके जो को एक्यूज्ड थे वो कराची सीटीडी ने पकड़े हैं और उन्होंने उनको वही कुछ डाइवर्ज किया है जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी। तो ये कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दो डिफरेंट प्रोविंसेस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक जैसे कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, एक जैसे नाम है और एक जैसे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया था वो अब ऑब्जेक्टिवली स्टैब्लिश हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूं। जी अगर आप बताएं मैं अगर आप कोई और कोट कर सकें तो करें, जरूर करें। ये मैंने आपको बताया ना कि ये अच्छा, कल परसों हमने यूनुस तवक्कली जो कि इस 15 बंदों को शहीद करने के क्राइम में मुलविस था, ये BLF के 8 बड़े कमांडर्स जो एरिया के हैं, ये तमाम लोकल सोर्सेज उसको कंफर्म करेंगी, वो एलिमिनेट हुआ है। इस तरह लश्कर जंगवी के बहुत सारे एक लाइन है आप जिनको हमने LEAs ने यहाँ पे एलिमिनेट किया। उस्मान सैफुल्लाह कुर्द, महमूद रिंद और कई ऐसे नाम हैं जो ऑफ द हुक मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, लेकिन ये एक पूरा सिलसिला मौजूद है। लेकिन ये जितनी भी अचीवमेंट्स हैं इनकी एक्नॉलेजमेंट और रिकग्निशन रिलेटिवली बड़ी कम है। पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है विद मेन स्ट्रीम मीडिया। लोगों को इदराक ही नहीं है। वो बलूचिस्तान में बदकिस्मती से जितनी हेर फेज है उसको बुनियाद बनाकर एक फर्म ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं और उस ओपिनियन पे जो कंसीव्ड नोशंस बनती हैं उसी के तहत नैरेटिव को जनरेट करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारा सच
دوسرے کے جھوٹ کے مقابلے میں بڑا ناتواں ہوتا ہے. اب اس سچائی کو ہم کیسے توانائی بخشیں، یہ میڈیا مینجمنٹ، پرسپشن مینجمنٹ پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ بہتر نہیں. یہ میرا خیال ہے یہ علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں نا. سید علی شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کیا وجہ ہے یہ جب پراپرلی انویسٹیگیٹ بھی ہوتے ہیں کیسز، آئیڈینٹیفائی بھی ہوتے ہیں ٹیررسٹ، ان کو بہت سو کو آپریشن میں مار دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں یہ سچ میڈیا پہ نہیں آتا؟ آپ فرمائیے گا اس پہ کچھ. دیکھیں میرے خیال میں آپ بھی جرنلسٹ ہے، میڈیا میں تو یہ ایک ٹریجڈی ہے، اٹ از آئرنی آف فیٹ کہ ایوری بیڈ نیوز از اے گڈ نیوز. دیکھیں نا، آپ یہاں پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے، کوئی لوگ جو ہے وہ انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں، وہ اس طرح فلیش نہیں ہوتا ہے. جو ایک بری خبر ہے وہ بہت زیادہ فلیش ہوتی ہے. ویسے بھی جو مین اسٹریم نیشنل میڈیا ہے اس میں بلوچستان کو آلموسٹ، یعنی یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو تو میرے خیال میں بلوچستان کو کمپلیٹلی اگنور کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریٹنگ والا چکر ہے، کوئی اینکر ہو یا نیوز جو اسائنمنٹ ایڈیٹرز ہو، ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ریٹنگ کسی طرح سے بنے. یہاں پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، لیکن اس آدھے پاکستان کو آپ مین اسٹریم میڈیا میں دیکھ لیں، وہ جو کوریج ملنی چاہیے وہ کوریج تو بلوچستان اس سے محروم ہے. تو میرے خیال میں بلوچستان کا جو ٹرو فیس ہے، جو صحیح فیس ہے، وہ نیشنل میڈیا میں نہیں آتا ہے. اب دیکھیں بلوچستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، پینے کا پانی ہے، سینیٹیشن ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھ لیں بلوچستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں یہاں پہ جو سوشل انڈیکیٹرز ہے وہ بہت نیچے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ 2 ملین کے قریب، 20 لاکھ کے قریب یہ بچے جو ہیں اس وقت اسکولوں سے باہر ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایمرجنسی بھی لگائی، ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی، آرٹیکل 25A کا اس کے نفاذ کا بھی اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود 2 ملین بچے اگر اسکولوں سے باہر ہیں لیکن یہ نیشنل میڈیا میں خبر نہیں بن رہی. میرے خیال میں یہ تو ایک الارمنگ سچویشن ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اس صوبے میں جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہائیسٹ ہے، جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہائیسٹ ہے. اسی طرح مال نویس غذائیت کی کمی کا جو شکار ہے بچے، ان کی تعداد پورے پاکستان سے یہاں پہ زیادہ ہے. اب ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے. اب اگر یہ رپورٹنگ ہو، یہ رپورٹس تواتر کے ساتھ پبلش ہوتے رہیں، آن ایئر ہوتے رہیں، تو پھر اس کا ایک امپیکٹ ہوگا پالیسی میکرز پر. اب بلوچستان سے صرف اگر آپ ٹارگٹ کلنگ چلائیں گے یا بم دھماکے چلائیں گے یا راکٹ حملے چلائیں گے تو بلوچستان میں جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں. بلوچستان میں ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ وسائل بہت ہے لیکن وہ وسائل ان ایکسپلورڈ ہے. یعنی ویسے اگر آپ دیکھ لیں میرے خیال میں ایک یہ گلہ آپ کو بھی ہے کہ میڈیا صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہا بلوچستان کے بارے میں. میں کاکڑ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایس پی انویسٹیگیشن اور ان کی فیملی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشنز کیا کہتی ہیں آپ کی، کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ انیشلی ابھی تک ہماری جو انویسٹیگیشنز ہے وہ جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کی طرف یہ لیڈ جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت یہ بڑی سینسیٹیو سٹیج میں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے ہم پیچھے ہیں، تو مزید اس میں ڈیٹیلز ڈائیورس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا. اچھا علی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعات ہیں جن میں ٹیررسٹ گروپس یعنی ریلیجس ایکسٹریمسٹ گروپس انوالوڈ ہیں اور وہ جن میں سیپریٹسٹ گروپ انوالو ہیں، ان کو فرق کس طرح کرتے ہیں؟ ایز اے جرنلسٹ آپ فرق کس طرح کرتے ہیں؟ یہ کس طرح ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ ریلیجس گروپ نے کیا ہے اور یہ سیپریٹسٹ گروپ نے کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ہی بڑی بھرپور طریقے سے وہاں پر کاروائیاں کر رہے ہیں بلوچستان میں، جو نظر آتا ہے وہاں پہ. جی علی شاہ صاحب، جو جرنلسٹ یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اس کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے یہ نسلی بنیادوں پہ ہے، یہ فرقوی بنیادوں پہ ہے، یہ ریلیجس گراؤنڈز پہ ہے، یہ ریجنل گراؤنڈز پہ ہے. یہ یہاں کے صحافیوں کے لیے رپورٹ کرنا اور اس کو جاننا میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلوچستان کی ایشوز کمپلیکس ہے، مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں جتنے بھی سکسیسیو گورنمنٹس آئے ہیں انہوں نے کمیٹیز بنائی ہے. یہ ایک مطلب ایک روایت رہی ہے کہ جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے تو وہ پہلے یہاں کوئٹہ گورنر ہاؤس آ جاتا ہے
اور کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ بلوچستان کے عوام سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے. وہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ڈائگنوز کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. میرے خیال میں محض زبانی جمع خط سے یا لفاظی سے بلوچستان کی جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جو تمام جو امن امان کی صورتحال ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ سوشیو اکنامک کنڈیشن بلوچستان کے بہتر نہیں کرتے اس وقت تک یہ صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے گی. جو 70 سال گزرے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں تو ایکسکلوسیو ڈیولپمنٹ رہی ہے. پولیٹیکل اور ٹرائبل ایلیٹس جو ہیں وہ ہمیشہ یہاں صوبے میں ڈومینیٹنگ پوزیشن رہا ہے. عام بلوچ، عام پشتون، عام ہزارہ، عام پنجابی، عام اردو اسپیکنگ وہ بھی یہاں پہ نظر انداز رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک گورننس کو بہتر نہیں کیا جاتا، یہاں پہ ایکسکلوسیو ڈیولپمنٹ کو انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں تبدیل نہیں کیا جاتا، جب تک عام آدمی کو اس کی زندگی تبدیل نہیں کی جاتی ہے، میرے خیال میں بلوچستان میں جو صورتحال ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب دیکھیں یہاں پہ اگر 20 لاکھ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہوں گے اور کوئٹہ کے علاوہ یعنی اچھا علی شاہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑے گا، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رکھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. کاکڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا امپیکٹ عام لوگوں پہ کیا پڑ رہا ہے؟ جو آپ کا ووٹر ہے، جو آپ کا جو کانسٹیٹوئنٹ ہے، وہ کس طرح رسپونڈ کر رہا ہے ان واقعات کی طرف؟ ان کا بھی کانفیڈنس ختم ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ پہ، یا وہ سٹل اعتماد رکھتے ہیں حکومت پر؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دو قسم کے رسپانسز آتے ہیں. ایک لوگ ڈسکریج فیل کرتے ہیں اور دوسری طرف لوگ ڈٹرمن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. شروع میں 2008 آنورڈز یہ جتنے بھی ملیٹنٹس تھے ون وے اور ادر، میں سمجھتا ہوں کہ پاپولس میں بھی ان کی اپیزمنٹ کی ٹینڈنسی زیادہ تھی. اب جوں ان کی ریالٹی ایکسپوز ہو رہی ہے، باقی پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کے متعلق تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بلوچستان میں ایک ڈٹرمنیشن عام آدمی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ایکسپیکٹیشنز ان کی بڑھ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آگے آئے، لیڈ کرے اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا کے ان کو ایلیمینیٹ کرے. سمپتی جو 2008 کے دوران آنورڈز مجھے نظر آتی تھی وہ اٹ از ویننگ، وہ ختم ہو رہی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ختم ہو چکی بھی ہے تو شاید بہت بڑا دعویٰ نہیں ہوگا. بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی رہ گئی ہے جو ان کے ساتھ ایز اے فٹ سولجر یا ایز اے سمپیٹائزر اب جڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. جی بالکل. اچھا علی شاہ صاحب آپ فرمائیے گا، آپ کے بھی عام لوگوں سے رابطے ہوتے ہوں گے، معاشرے میں آپ لوگوں سے ملتے ہوں گے، ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے ان ٹیررسٹ اٹیکس کی طرف؟ کوئٹہ میں رہنے والوں کا، تربت میں رہنے والوں کا کس قسم کا رسپانس دیتے ہیں وہ ان واقعات کی طرف؟ دیکھیں لوگ یقیناً بہت پریشان ہے، اور یہ ابھی جو پے در پے واقعات ہوئے ہیں لوگوں میں عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. اور لوگ یقیناً یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اتنے ہائی پروفائل پولیس آفیسر جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو ایک عام آدمی کی پھر کیا سیکیورٹی ہوگی؟ یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں اس صورتحال سے، وہ چاہے تربت ہے چاہے کوئٹہ ہے. میرے خیال میں اب یہ گورنمنٹ جو آئی ہے، لوگ میرے خیال میں ڈیولپمنٹس یا جو روزگار ہے، غربت کا خاتمہ ہے، یہ لوگوں کی اب سیکنڈری وہ ہے، پرائرٹی ہے بلوچستان میں. لوگوں نے صرف اس لیے جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس لیے ووٹ دیا کہ آپ بلوچستان میں امن امان کی جو صورتحال ہے اس کو بحال کریں. امن امان مطلب ظاہر ہے یہاں کے لوگوں نے 15-16 سال کے دوران بہت زیادہ سفر کیا ہے. کوئٹہ شہر ہو، خزدار ہو، تربت ہو، گوادر ہو، یا بلوچستان کی دیگر جو ٹربلڈ ایریاز ہیں، یہاں پہ لوگوں نے کافی فیس کیا ہے، سفر کیا ہے، اور لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ ہو چکے ہیں. یہاں کا تعلیم متاثر ہوا ہے، جو اکانومی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، سوشل لائف متاثر ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا ہے. میرے خیال میں اس امن امان سے سب سے زیادہ جو یہاں کا ڈاؤن ٹروڈن، جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں.
ٹرائبل ایلیٹ ہو, پولیٹیکل ایلیٹ ہو, بیوروکریٹک سرکلز ہو, وہ تو ظاہر ہے ایک مخصوص ایریا میں رہتے ہیں. لیکن ایک غریب آدمی جب سریاب روڈ پہ نکلتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میں رات کو اپنے بچوں کے پاس صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا یا نہیں. میرے خیال میں یہ ہمارے جتنے بھی اسٹیٹ کے ادارے ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس غریب آدمی کو, اس لاچار آدمی کو جس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے, جس کے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا ہے, اس کو سیکیورٹی فراہم کرنا یہ تو ہمارے اداروں کا کام ہے. تو یقیناً اس صورتحال سے لوگ پریشان ہیں. اچھا کاکڑ صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان میں انسرجنسی کی یہی ایک فارم ہے, دہشت گردی ہی ایک فارم ہے, یا اور فارمز بھی انسرجنسی کی ایگزسٹ کرتی ہیں اور شکلیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں بلوچستان میں انسرجنسی کی؟ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. دوسرے پارٹ کو ذرا کائنڈلی ریپیٹ کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا بلوچستان میں انسرجنسی کی کوئی اور شکلیں بھی موجود ہیں, یا دہشت گردی ایک اکیلی شکل ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے انسرجنسی کی؟ دیکھیں, بلوچستان میں جو یہ سو کالڈ انسرجنسی تو نہیں, میں تو اس کو انسرجنسی تسلیم بھی نہیں کرتا, کیونکہ مین پاپولس میں اکیڈیمکلی اس کی وہ سپورٹ نہیں ہے جو کلاسک انسرجنسی کی ڈیفینیشن میں ہوتی ہے. یس, یہ ایک چھوٹا سا کانفلکٹ ہے جس میں ایک مارجنل ملیٹنٹ گروپ ہے, اور اس کو ہندوستان کی ریاست کا ہمارے کیس میں ڈائریکٹ فائنینشیل سپورٹ حاصل ہے, اور زمین جو ہے بدقسمتی سے افغانستان کی اس میں استعمال ہوتی ہے. یہ جو ایکسٹرنلائزیشن ہے ہمارے ہاں, یہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے جو اتنے آرگنائزڈ انداز میں آیا. ہمارے ہاں پہلے بھی مسائل ہوتے رہے ہیں, لیکن پہلے والے جتنے بھی ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں انڈینز کی اس طرح ڈائریکٹ انٹرونشن کھلے عام کہ وہ اپنے ملک میں سیمینارز اس پہ کرا رہے ہیں, یورپ کے ممالک میں سیمینارز اس پہ کروا رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں ان کو. ان کا ایک سرونگ آفیسر کلبھوشن یادیو ہمارے سرزمین سے ماشکیل سے پکڑا جاتا ہے. یہ پیٹرن ہمیں پہلے نظر نہیں آ رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کی شیلف لائف تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, لیکن یہ بھی انشاءاللہ جلد ہی کنکلوڈ ہو جائے گی. یہ ایک ڈفرینسیشن ہے میرے خیال میں ہمارے کیس میں بلوچستان میں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, اور اس کے بعد واپس آ کے اسی سوال کو آگے بڑھائیں گے. سید علی شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ انسرجنسی کی اور کیا شکلیں ہیں, انسرجنسی کم ہوئی ہے, ویکن ہوئی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سید علی شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ انسرجنسی کی اور بھی کوئی شکلیں بلوچستان میں موجود ہیں, یا اب بالکل دب گئی ہے, ویکن ہو گئی ہے انسرجنسی بلوچستان میں؟ دیکھیں, میرے خیال میں اگر آپ واقعات دیکھ لیں, تعداد دیکھ لیں, تو وہ یقیناً کم ہوئے ہیں. 2009, 2010 یا 11-12 یہاں پہ ورسٹ سچویشن تھی لا اینڈ آرڈر کی. 2013 کے بعد پھر صورتحال کچھ بہتر ہو گئی. 1-2 سال کے لیے تو صورتحال کافی بہتر تھی. کوئٹہ شہر ہو یا خزدار ہو یا بلوچستان کے جو دیگر ٹربلڈ علاقے ہیں, ان میں صورتحال کافی بہتر ہو گئی. لیکن 8 اگست 2016 کو وکلا کا جب واقعہ ہوا تو اس سے وہ جو امن کا تناسب تھا وہ کافی اپسیٹ ہو گیا. میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ واقعات اب کم ہوئے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک کمیونٹیز, جس طرح وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا, اسی طرح جس طرح پھر مزدور جو ہے لیبررز یا اس طرح کے انلیگل امیگرینٹس یہ مکران میں تواتر سے ٹارگٹ ہوتے رہے. اسی طرح پولیس پہ حملہ ہوا. یہ جتنے ہائی پروفائل کلنگز ہوئی ہیں یا واقعات ہوئے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹلی وہ کمزور ہو گئے ہیں. ہاں, ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت وہ کمزور ہیں, اس طرح کے وہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں جس طرح ماضی میں ہوتے رہے. کاکڑ صاحب, آپ فرمائیے گا, ہمارے آخری 3-4 منٹ ہیں, اگر آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکیں کہ انسرجنسی ویکن ہوئی ہے بلوچستان میں, کیا آپ اطلاع دے سکتے ہیں ہمارے ویور کو اس حوالے سے؟ دیکھیں, کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کو یہی عرض کروں گا, یا ویورشپ کے لیے بھی, کہ یہ انشاءاللہ
مینج ہو جائے گا. یہ وائلنس جو ہے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. یہ جو آؤٹ رائٹ اس پہ بینٹ اپون ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے تشدد کو ہی ایک رستے کے طور پر اپنانا ہے اور اس کو رول آف دا گیم بنانا ہے, یہ کسی صورت الاؤ نہ کیا جا سکتا ہے. یہ میرے ذات کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری ریاست اور معاشرے کا ایشو ہے. کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں دے سکتا. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو جب یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے, اس کو معاشرے سے بھی سپورٹ نہیں ملتی ہے, اس کو ڈفرینٹ سیکشنز جتنے بھی ہمارے سوسائٹی کے ہیں ان کی طرف سے ڈسکریجمنٹ آتی ہے, اور انشاءاللہ جتنی بھی ہماری ایل ای ایز کی کیپیسٹی ہے وہ کائنیٹک انداز میں اس کو سونر اور لیٹر لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا لیں گی. اچھا کاکڑ صاحب, ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ عام لوگ جو ہیں بلوچستان کے, وہ کس طرح فیل کرتے ہیں دس پارٹ آف پاکستان کے بارے میں؟ اگر اس پشتون بلوچ کیا سوچتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں جو اس حصہ پاکستان میں رہتے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب اس ایتھنک کمیونٹی کے لوگ تھے یا اس ایتھنک کمیونٹی کے لوگ تھے. میں جاننا یہ کہ چاہ رہا تھا کہ بلوچ اور پشتون بلوچستان کے کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہمارا پشتون اور بلوچ پاکستان کے متعلق وہی سوچتا ہے جو گجرات کا شہری سوچتا ہے, جو سیالکوٹ کا شہری سوچتا ہے, جو لاہور کا سوچتا ہے, جو سوات کا سوچتا ہے, جو میرپور خاص کا سوچتا ہے. کسی قسم کا کوئی شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا وطن ہے, یہ ہماری در و دیوار ہیں. اس کے لیے ہم کھڑے ہیں, انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے, اس سوشل فیبرک کو توڑنا جو کہ ایک نئی شناخت پاکستانیت کے ساتھ آئی ہے, یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس سے سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے. اچھا, یہ جو ہم نے خبریں سنی تھی پچھلے دنوں کہ یہ جو بیرون ملک مقیم ہیں بلوچ سیپریٹسٹ لیڈرز, ان کے ساتھ کوئی بیک چینل نیگوسیشنز ہو رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی, اس کے بعد کیا وہ ختم ہو گئی ہیں یا ابھی بھی جاری ہیں وہ نیگوسیشنز؟ دیکھیے جی, نیگوسیشن از اے سائنس وچ نیڈس ٹو بی اپلائیڈ آرٹسٹکلی. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور چونکہ انہوں نے کچھ قتل و غارت گری سے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ ملیٹنسی کر سکتے ہیں تو ہم دوڑے بھاگے چلے جائیں گے ان سے بات چیت کے لیے. بات چیت یقیناً ایک مین ہے ٹو اچیو اندر آبجیکٹو. ہم ایک پیسفل پاکستان, ایک پیسفل بلوچستان ہمارا آبجیکٹو ہے. اگر ڈائلاگ کہیں حکومت کو فیل ہوا کہ وہ اس کے لیے اپروپریٹ ہے, ہم اس مین کو استعمال کریں گے. اگر کہیں اپروپریٹ یوز آف فورس ہوا کہ وہ اس آبجیکٹو کے لیے اٹین کرنے کے لیے ضروری ہے, ہم اس کو اپلائی کریں گے. ہمیں کنڈیشن نہیں کیا جا سکتا کہ ہم یا ڈائلاگ کریں یا یوز آف فورس کریں. یہ ڈسکرشن حکومت کا ہے اور اسی کے تحت وہ اسٹریٹجی ڈیوائز کرتی ہے. لیکن آپ کی جو ٹیسٹ ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر سیکٹیرین گروپس بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ٹیرر نیٹ ورکس بھی آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ سیپریٹسٹ جو گروپس ہیں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو کمپلیکس ٹاسک یو آر فیسنگ ان بلوچستان. جی, اس میں ہم نے ایک ہی لیسن سیکھا ہے, اینڈ دیٹ از that there is no good violence or bad violence. Violence has to be treated equally. اچھا, اور اس کو آپ you are determined to tackle this issue head on? Of course, دیکھیں جی, failure is not an option. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2000 بندے جمع کر کے وہ 22 کروڑ کے ملک کے لوگوں کے ملک کو انڈو کر سکتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں رہے. میں تو اس کی غلط فہمی دور نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ اٹ وونٹ ہیپن. بالکل ٹھیک. انوار اللہ کاکڑ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا. سید علی شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا. ناظرین, بات یہی ہے, بنیادی حقیقت یہی ہے کہ ٹیررسٹوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے تربت میں. کسی ایک ایتھنک گروپ نے دوسرے ایتھنک گروپ کو نہیں مارا, پاکستانیوں کو ٹیررسٹ نے مارا ہے. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.